اکثر اوقات مجھے یہ ضرور کہتے ہیں کہ رانا صاحب آپ کو جنت میں حوریں ملے گی. اب مجھے جلدی بھیجنے کا ان کا ارادہ ہے یا کیا وجوہات ہے مجھے نہیں پتا اس چیز. بلدیہ میں آپ کی کتنی انوالومنٹ تھی, کتنے پیسے مانگے تھے, کیا گڑبڑ کی تھی؟ بات تھوپنے کی ہے تو ہم تو بیٹھے ہیں نا, آپ ڈال دیں ہمارے اوپر. کہ آپ کو ٹارگٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ آپ بہت قریب ہیں الطاف حسین صاحب کے. بڑے ہائی لیول پہ آپ لوگوں کی رینجرز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, رینجرز کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, وہ بھی آپ سنتے ہیں اور آپ کو اکثر اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایم کیو ایم نے کب سیاست گلیشیئر مان لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم کیو ایم والے تو کچھ میرے سے ناراض ہیں جی, اور میرے شو پہ آنا نہیں چاہتے. بارہا کوششیں کی گئی میری سٹاف کی طرف سے, لیکن پتہ نہیں ناراضگی کچھ زیادہ ہی دل پر لے کے بیٹھ گئے ہیں, اور کچھ باتیں بھی ایسی ہیں, کچھ انٹرویو ایسے ہیں, کچھ میرے انٹرویو ایسے ہیں جن کو وہ دل پہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن رؤف صدیقی صاحب نے اس قسم کی کوئی دل میں بات نہیں رکھی, اور انہوں نے آج ہمت کی اور میرے شو میں آئے ہیں, اور میں ان کے ساتھ کافی شوز کر چکا ہوں. He has always been full of humor, wit, and I have found him to be a very, very good human being. But at the very same time, بڑے ان پہ پرچے شرچے ہو رہے ہیں, اور کچھ پرچے تو ایسے ہیں کہ تالیاں بجانے کے لیے بھی میرے خیال میں ان پہ پرچہ ہو گیا ایک, اور اس کے علاوہ بھی ان پہ کافی پرچے ہیں, اور ابھی لیٹلی بھی ایک ان پہ پرچہ ہو گیا ہے. اور پرچے تو میرے خیال میں بے انتہا ہی ہو گئے. ان پرچے میرے خیال میں انہوں نے میرے خیال پڑھا چڑھا نہیں ہے شاید, اور پڑھائی میں شاید وہ اچھے نہیں تھے رؤف صاحب, اور رؤف صدیقی صاحب میرے خیال پڑھائی لکھائی میں میرے خیال بھاگتے رہے ہیں کالج سے, یونیورسٹی سے, اسکول سے, جو بھی, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں نے کہا جی کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ پہ جتنے پرچے دیے جائیں وہ کم ہیں. سو ان پہ پرچے ہیں, کتنے سچ ہیں کتنے جھوٹ ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن پرچے ضرور ہیں ان پہ. اور ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور دیٹ از اے مسٹ تھنگ, اور وہ اس لیے کہ جناب ہمیشہ مجھے ایک سبق دیتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب رانا صاحب آپ کو جنت میں حوریں ملیں گی. اب مجھے نہیں پتا یہ مجھے کس طریقے سے, کیا کس سائڈ سے, کس طریقے سے, کس وجہ سے بتا رہے ہوتے ہیں. کیا جیسے کہ مشہور ہے کہ ایم کیو ایم والے جناب بوری بند چند لاشیں واشیں کرتے ہیں, شاید وہ مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی جائیں آپ اوپر رانا صاحب آپ کو حوریں ملے گی, یا مجھے نہیں پتا کس اینگل سے کہتے ہیں. لیکن اکثر اوقات مجھے یہ ضرور کہتے ہیں کہ رانا صاحب آپ کو جنت میں حوریں ملے گی. اب مجھے جلدی بھیجنے کا ان کا ارادہ ہے یا کیا وجوہات ہے مجھے نہیں پتا اس چیز کا. مسکرا رہے ہیں ابھی بھی بیٹھے ہوئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو, اور ہمیشہ کی طرح جناب بڑے خوش و خرم ہیں. رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ نے ہمت کی, آپ آئے. باقی تو ایم کیو ایم والے میرے سے بہت سخت ناراض ہیں اور میرے شو میں آنا نہیں چاہتے, لیکن آپ نے ہمت کی. مجھے ایک پہلے تو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا, آپ کے اسکول کالج میں میرے خیال میں بھاگتے رہے ہیں, کہ آپ پرچے شرچے آپ وہاں پہ نہیں دیتے رہے, پیپرز وہاں پہ نہیں دیتے رہے, اس لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں نے آپ پہ بڑے اچھے اچھے پرچے بھی دیے. مجھے نہیں پتا کتنے آپ انوالو ہیں, کتنے نہیں ہیں, کتنے آپ بھتہ لیتے رہے ہیں, کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ٹیررسٹ کو, یا کتنا کیا کرتے رہے. وہ تو خیر لا اپنا کورس جب اڈاپٹ کرے گا تو پھر پتہ چلے گا آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. لیکن پرچے اتنے کیوں کروا لیے آپ نے اپنے اوپر؟ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا آپ کے پروگرام میں. سب سے پہلے تو میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ بات ہمت کی نہیں ہے, اور بات ایم کیو ایم کی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ ایک بات کہوں کہ خود الطاف بھائی کا دل بہت بڑا ہے. وہ کبھی بھی کسی چیز کو دل پہ لگا کے نہیں رکھتے, اور نہ ہی ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں سب مڈل کلاس کے لوگ ہیں. یہ خوش بھی ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں, ہم سب بھی, آپ بھی خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. میں نے آپ کے خود ٹاک شو بہت سارے دیکھے کہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو گو کہ آپ سامنے والے کو پورا موقع دیتے ہیں, لیکن آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کی جنبش یہ سب بتا رہی ہوتی ہے کہ کون سی بات پسندیدہ ہے, ناپسندیدہ ہے. زندگی پوری اسی امتزاج کا نام ہے, تو اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. ایک بات.
دوسری بات یہ ہے، یہ آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیڈر کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ماں سوائے انبیاء کے دنیا میں ہر کوئی کوتاہیوں اور خامیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ربط کو اور اپنے رابطوں کو کبھی بھی ختم نہ کرے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں بھی پسند نہیں آتی، لیکن اس ناپسندیدگی کے ساتھ ہی زندگی گزاری جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری ایک میں وضاحت کر دوں، کیونکہ آپ نے مذاق میں ایک بات کہی، حالانکہ میں نے آپ سے سیریس کہا، جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جس مقام پر، جس مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے، یعنی جرنلسٹ، یعنی وہ فرد جو شعور کی حالت میں دنیا کو، انسانوں کو حق اور سچ بتاتا ہے، تو میں اس پس منظر میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ میرے دوست بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے اور اپنے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تو میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا رجحان بڑا رومانٹک دیکھا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے صلے میں جب جنت ملے گی تو آپ کو حوریں ملیں گی، تو آپ یہ دنیا کے لوازمات سے دور ہی رہیں گے۔ خیر بہرحال اس پس منظر میں میں نے کہا تھا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، اب آپ نے یہ شروع کر ہی دیا، میں آگے چلوں گا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ ایک شخص کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں، یہ کچھ سال پرانی بات ہے، آپ ایک شخص کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھے ہو آپ اگلی ساتھ والی سیٹ پہ، اور آپ بیٹھتے ہی اس کو بولیں جناب کہ تمہیں جنت میں حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کو جنت میں حوریں ملیں گی، اور جب جہاز ایئر بورن ہو جائے، 10,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچ جائے، تو اس وقت آپ اپنا فون اٹھا کے، موبائل اٹھا کے کال ملانی شروع کر دیں، تو پھر میں کیا سوچوں گا؟ پھر آپ نیویگیشن سسٹم انٹرپٹ ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ مطلب مجھے سمجھنا چاہتا ہوں میں ان چیزوں کو، کہ آپ جلدی میں ہیں مجھے بھیجنے کے، یا کیا ہے چکر، کیا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ آپ بار بار ایئر ہوسٹس کو بلا رہے تھے، بار بار آپ کی طلب بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو اس کی بنیاد پر میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ دنیا والوں کو تنگ نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے بہت اچھی حوریں عطا فرمائے گا۔ خیر اچھا چلے، مجھے ایک بات بتائیں، چلے لیٹس موو فارورڈ، مجھے بتائیں اتنے پرچے کیوں ہو گئے آپ پہ؟ آپ واقعی کوئی گڑبڑ کرتے رہے ہیں، کوئی واقعی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں ٹیررسٹ کو، اور میں وہ پرچہ وہ سننا چاہتا ہوں، وہ دیٹس ویری انٹرسٹنگ، کہ جو ایک پرچہ آپ پہ ہوا ہے کوئی تالیاں بجانے پر یا کیا تھا، وہ بھی میں سننا چاہوں گا جی۔ ہاں، ایک نہیں ہوا، 23 FIR میری لکھی گئی ہیں، کاٹی گئی ہیں، یہ لفظ بھی غلط ہے کاٹنا، FIR لکھی جاتی ہے، قومی زبان اردو میں یہ کہا جاتا ہے، 23 FIRs میرے پہ جو لکھی گئیں اور کاٹی گئی، وہ یہ تھی کہ میں نے سننے کا گناہ کیا، میں نے سنا اور میں نے تالیاں بجائیں، تو میں ہائی کورٹ پہنچا، اور میں نے ہائی کورٹ میں پہلے ایک FIR تھی، چند گھنٹوں کے بعد دوسری، پھر میں نے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری ہائی کورٹ سے کرائی، تو پھر پتہ چلا وہ 8 تھیں۔ وہ جسٹس صاحب پریشان اور بڑے غصے میں بھی تھے FIR کی نوعیت کے دیکھ کر، تو میں نے ان سے کہا، جسٹس صاحب سے میں نے کہا دیکھیے یہ دنیا کا عجیب و غریب مقدمہ میرے جوڈیشری کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب مقدمہ میرے پہ قائم کیا گیا ہے، اور یہ 23 FIRs ہو گئی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ایک FIR نے اتنے بچے دے دیے، اتنے انڈے دے دیے کہ ہر روز نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور جرم میرا یہ ہے کہ میں نے سنا اور میں نے تالیاں بجائی۔ تو میں نے کہا میرا جرم تالیاں بجانے پہ تو سر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روز صدیقی مرد نہیں ہے، یہ خواجہ سرائے تالیاں بجا رہا ہے۔ دوسرا سننے کا جرم جو ہے، میں نے کہا نعوذ باللہ میں کوئی ولی نہیں ہوں سر، کہ مجھے کیا پتا کہ اب آپ کیا بولنے والے ہیں۔ اچھا، مجھے جو تاریخ میں پتا ہے کہ اسپین میں 16ویں صدی میں قرآن کی آواز کہیں آ جاتی تھی تو اس کی پوری جائیداد ضبط کر دی جاتی تھی اور اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا، یا ہندو میتھولوجی میں اگر کوئی شودر برہمن کا شلوک سن لیتا تھا تو اس کے کان میں سیسا پلا کے ڈال دیتا تھا۔ تو میں نے کہا سر میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سی سزا مجھے دی جائے گی یہ اس جرم پہ، اور یہ مقدمہ جوڈیشری عدالت میں چلے جا رہا ہے۔ اچھا، اب پھر پتہ چلا کہ ایک FIR کٹ گئی کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے وہاں GIT میں کہا کہ ان کے جو ہاسپٹل ہے
اس ہاسپٹل میں میں دہشت گردوں کا علاج کراتا تھا اور یہ کراتا تھا وہ کراتا تھا. یہ آپ کرواتے تھے ویسے علاج؟ دیکھیں ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ میری اتنی دوستی نہیں تھی کہ جو اب دشمنی میں بدل جائے. میری ان کے ساتھ ایک الیک سے لیک رہی، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین دوست ہیں آصف زرداری صاحب کے. وہ ہیں پیس پارٹی کے رہنما، وہ ہیں پیس پارٹی کے سینیٹر. نام وہ ہمارا لے رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر عاصم بیٹھ کے وہاں پہ صرف ساری دنیا کو چھوڑ کے رؤوف صدیقی کا نام لینا شروع کر دے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا اندر کی کہ آپ کو ٹارگٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ آپ بہت قریب ہیں الطاف حسین صاحب کے. ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. رؤوف صاحب ایک بات بتائیں، دیکھیں ڈاکٹر عاصم جے آئی ٹی کے سامنے بیٹھتے ہیں، جے آئی ٹی کے سامنے بیٹھ کے اگر وہ رؤوف صدیقی کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رؤوف صدیقی جناب کہا کرتے تھے کہ جناب فلاں بندے کو، فلاں دہشت گرد کو، فلاں ٹیررسٹ کو اس کا علاج کر دو، یا اس کو یا اتنے پیسے بھجوا دو، یا جو بھی بیانات تھے جے آئی ٹی کے سامنے، تو آپ سے آپ کا نام کسی وجہ سے ہی لیا گیا ہوگا نا. آپ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے ہوں گے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر عاصم بیٹھ کے وہاں پہ صرف ساری دنیا کو چھوڑ کے رؤوف صدیقی کا نام لینا شروع کر دے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا اندر کی، وہ بتائیں نا. اب وہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ یہ تو بالکل ایسی ہے کہ ایک پروفیسر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاس لے رہا تھا اور اس نے ایک مکھی پکڑی اور اس نے سب کے سامنے کہا سنو، مکھی سے کہا اڑ جا، وہ اڑ گئی. اس کے بعد اس نے پھر مکھی پکڑی اور اس کے دونوں پر توڑ دی اور ہاتھوں سے کہا اڑ جا، وہ نہیں اڑی. تو اس نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھو پر ٹوٹنے کے ساتھ ہی مکھی سننا بھی چھوڑ دیتی ہے. یہ تو صورتحال یہ ہے. اب بار ثبوت تو ڈاکٹر عاصم حسین پر ہوگا کہ وہ بتائے کہ میں نے ان سے کب کہا اور کیا کہا اور کیوں کہا، نمبر 1. نمبر 2 دہشت گردوں کے لیے دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی پریشر کہاں سے آتا ہے. میں 2002 سے لے کر ابھی تک چونکہ عوام میں یہ بات گئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں انڈر اوتھ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے پورے اس دور میں جتنے بھی دور میں نے میرے گزرے وزارتوں کے قائد تحریک الطاف حسین نے کبھی بھی کسی الٹے پالٹے کام کے لیے مجھے نہیں کہا. میری پارٹی کے تمام لیڈروں میں سے کسی نے آج تک مجھے الٹے پلٹے کاموں کے لیے نہیں کہا. تو آپ مجھے بتائیے میں الٹے پلٹے کام کیوں کروں گا؟ ایک بات بتائیے دیکھیں لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. فیئر فیکٹر جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک فیئر فیکٹر، آپ کو غلط کاموں کے لیے کسی نے، آپ کے کولیگ نے یا آپ کے لیڈر نے کبھی نہیں کہا ہوگا، لیکن ان غلط کاموں کے لیے اور آپ کے پاس بہت لوگ ہیں، ان لوگوں نے کر لیے ہوں گے کام، ان کے تھرو کروا لیے ہوں گے. واللہ مجھے نہیں معلوم. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کہا ہوگا، ان سے کروا لیے ہوں گے، آپ کا وہ شعبہ نہیں ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر نہیں کہا غلط کاموں کے لیے آپ کے لیڈر نے، آپ کے کولیگز نے، آپ کے پاس دوسرا ایک شعبہ ہوگا، وہ کرتے ہوں گے غلط کام، سیدھے کام، الٹے کام، جو بھی ہے. لیکن آپ کو یہ جو آپ کو بیچ میں ٹارگٹ کیا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جناب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ آپ کو ٹارگٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ آپ بہت قریب ہیں الطاف حسین صاحب کے اس لیے، یا آپ کو اس لیے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ آپ بہت شریف ہیں؟ اور اگر آپ شریف ہیں تو یہ بلدیہ ٹاؤن میں یہ جو رولا ہوا تھا، بلدیہ ٹاؤن میں جو اتنے پیسوں شیسوں کا لین دین ہوا تھا، اس میں کہیں آپ شامل نہیں تھے؟ لاہور علاقہ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نتھی کی جا رہی ہیں ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا. تو یہ تو میری تقریر بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ثانیہ بلدیہ میں جو ملوث ہے پایا گیا اسے سر عام سزائے موت ہونی چاہیے، عبرت کا نمونہ بنایا جانا چاہیے، کیونکہ آخر کب تک یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے. میں تو اس کے اوپر بھی روتا ہوں، میں 80,000 مسلمانوں کے اس قتل عام کے اوپر بھی روتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 80,000 FIR جو ہیں یہ صرف MKM کے کھاتے میں نہیں آئے، اور لوگ بھی ہیں جن کے اوپر ڈالا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ بڑی آسانی سے ایک ٹاک شو پہ بیٹھا ہوا تھا
تو ایک ہمارے مخالف سیاسی جماعت کے رہنما تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں رؤوف صاحب اس آپریشن سے تو ایم کیو کو بڑا فائدہ ہوا ہے، تو میں نے اینکر سے کہا کہ جو آپریشن کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا آپریشن کر دیں تاکہ تھوڑا فائدہ ان کا بھی ہو جائے، 2-4 سیٹیں یہ بھی جیت جائے. یعنی ہر بات کے اوپر وہ جو ہے گھوم پھر کے یہ بات ساری یہاں پر آ جاتی ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، میں کہ یہ 1-1.5 مہینہ ہوا یہ تمام چیزیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے بہت اچھا نہیں لگتا جب میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ جب لوگوں کے درمیان یہ بات آئے، عوام کے درمیان بات آئے، تو اور جب یہ بات آئے تو اس کی تردید میں ضرور کروں. اس لیے میں کورٹ جاتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں. میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میں 3 برس میں نے وزارت داخلہ چلائی ہے. مجھے ساری چیزیں معلوم ہے کہ ایف آئی آر کٹنے میں دیر کتنی لگتی ہے. مجھے پکڑ کے 10 ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں، لیکن میں قانونی معاملات کو قانونی طریقے سے لے کر عوام تک، لوگوں تک بتانا مجھے ضروری ہے. اور عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اگر 6 ارب اور 7 ارب انسان مل کے بھی میری عزت کو خراب کرنا چاہیں گے تو نہیں ہو سکتی، اور جب تک اللہ بے عزت کرنا نہ چاہے. بالکل ٹھیک. اور جس کو اللہ بے عزت کرنا چاہتا ہے اسے 7 ارب مل کے بھی عزت دینا چاہیں تو نہیں ہو سکتی. مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ 7 ارب انسان میرے لیے کیا کہتے ہیں. میرا اللہ میرے سے اطمینان میں رہے، اور سچ کہنا اور حق کہنا یہ میرا ضمیر ہے اور میرا حق بنتا ہے. اب آپ نے کہا کہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ ایم کیو ایم کا کام کرتا تھا اور فلاں یہ کرتا تھا. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اس کا پیمانہ کیا ہوگا، اس کا بیرومیٹر کیا ہوگا. عوام ہوں گے یا عدالت ہوگی. یہ 2 ہی طریقے ہیں نا، کہ عوام کیا، خلق خدا کیا کہتی ہے، یا عدالت کیا کہتی ہے. عدالت میں مقدمہ چلے، اس میں سزا ہو، جو اس کے اندر گلٹی ہو اس کو اٹھا کر سزائے موت دے دیں، جیل میں ڈال دیں. یہ تو ایک بہترین طریقہ کار ہے. اس سے ہٹ کے جتنے طریقے ہوں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. میں جب وزیر داخلہ تھا تو میں نے سختی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ نہ تو کوئی جرگہ ہوگا سندھ کی حدود میں، میرا اختیار یہاں تک ہے، اور اگر ہوگا تو ایس پی اور ڈی پی او کے نام ایف آئی آر کٹواؤں گا. تو نتیجہ نکلتا تھا کہ سارے سردار بلوچستان چلے جاتے تھے، پنجاب چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے جرگہ کیا کرتے تھے. دوسری بات کہ کوئی ونی کرے گا یا کوئی کاروکاری ہوگا تو 302 کا مقدمہ ہوگا، یا اگر قبائلی، تو یہ مطلب ہے فائر فائٹنگ. میں نے آپ کو بتایا، اللہ کرے وہ دن ہمارے پاس آ جائے تو یہ بااختیار اس کو ہم اداروں میں کنورٹ کر دیں. میں بااختیار اداروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. آپ اس مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس اس پارٹی کی کو اپنی طاقت میں اس کو کنورٹ کر دیں. بلدیہ میں آپ کی کتنی انوالومنٹ تھی، کتنے پیسے مانگے تھے، کیا گڑبڑ کی تھی؟ بات تھوپنے کی ہے تو ہم تو بیٹھے ہیں نا، آپ ڈال دیں ہمارے اوپر. رینجرز کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ سنتے ہیں اور آپ کو اکثر اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایم کیو ایم نے کب سیاچن گلیشیئر مانگ لیا؟ اب میں آپ کو ایف آئی آر جو آپ نے شروع میں کیا تھا، میں ذرا تھوڑا سا اپنے وقت کی بات بتا دوں. مجھے آپ نے 2-3 چیزیں نہیں بتائی. آپ نے بیچ میں سے آپ میرے خیال میں روانگی کہیں اور ہوگی آپ کی، آپ باتیں کرتے کرتے کہیں اور نکل گئے ہم لوگ. اور میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ بلدیہ کا، میں ایک اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی سوالات ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اور یہ بلدیہ میں نے پوچھا تھا، بلدیہ میں آپ کی کتنی انوالومنٹ تھی، کتنے پیسے مانگے تھے، کیا گڑبڑ کی تھی، آپ نے کی بھی تھی یا آپ کے کسی دوسری پارٹی کے بندوں نے کی تھی، یا دوسری کوئی اور پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی، ان لوگوں نے کی تھی یا آپ نے کی تھی، کس نے کی تھی؟ مجھے وہ جاننا ہے اور ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں میں بالکل دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جس لمحے بلدیہ میں آگ لگی تھی، رات کو 9 بجے میں وہاں پہ گیا تھا، 9-10 بجے جو بھی ٹائم تھا. آئی ریممبر آپ نے وہاں پہ سارا وہاں پہ سب کو فارغ کر دیا تھا وہاں پہ، اور آپ نے ڈراسٹک سٹیپس لیے تھے وہاں پہ. آئی ریممبر دیٹ. جی میں سمجھا نہیں ہے. میں نے کہا وہاں پہ آپ نے بہت ڈراسٹک سٹیپس لیے تھے اور آپ وہاں پہ رات کو گئے تھے اور آپ نے وہاں پہ جا کے آپ نے بہت اچھے سٹیپس لیے تھے وہاں پہ جا کے، اور وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اسلٹ کیا تھا. میں یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں بیہائنڈ دا سین کیا آپ انوالو تھے
اس کے لین دین میں یا جتنا بھتہ مانگا گیا تھا اس میں انوالو تھے, یا آپ کی پارٹی کے لوگ انوالو تھے, یا آپ کی پارٹی کے اگر لوگ نہیں انوالو تھے تو کیا کسی دوسری پارٹی کے لوگ انوالو تھے اور مدعا آپ لوگوں پہ پڑا؟ کیا تھا؟ مجھے وہ سٹوری جاننا ہے. یہ میں تو خود یہ اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہوا یہ تھا کہ میں نے اس سے جب استعفیٰ دیا تھا تو اس کی وجہ صرف ایک بات یہ تھی کہ جب میں نے بلڈنگ کو دیکھا کہ ہر طرف سے سیلڈ ہوئی ہے, ویلڈ ہوا ہے, اور میں نے اسی وقت ایم ڈی اور سائٹ کو اور چیف انجینئر کو بلایا اور میں نے ڈرائنگز نکلوا کے دیکھی, کیونکہ یہ ذمہ داری میرے پہ آتی نہیں تھی. یہ ذمہ داری براہ راست آتی ہے لیبر منسٹری کے اوپر اور ہوم منسٹری کے اوپر جو فیکٹریز چلاتے ہیں. انڈسٹری اینڈ کامرس کا کام نہیں ہے کہ وہ فیکٹری کو رن کرے اور لیبرز کو دیکھے. ایک بات, جب میں نے دیکھا کہ جناب یہ اور وہاں پہ گیٹ ویٹ بنتا تو میں نے ایف آئی آر کروائی. میں نے کہا تو ایف آئی آر, ورنہ اس وقت ایم ڈی اور سیکٹری انڈسٹری دونوں جیل جاتے. اس رات کو میرے سامنے ہکا بکا 285 لوگ جل رہے تھے اور میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا اور پاور لیس تھا میں. جب میں نے دیکھا کہ جناب 2 دن کے بعد ضمانتیں ہو رہی ہیں تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ غریب تو رل گئے, یہ مر گئے. تو میں نے کہا کہ اگر میں ریزائن کرتا ہوں تو ان کو کمپنسیشن مل جائے گا. آپ نے ریزائن کر دیا؟ میں نے ریزائن بھی کر دیا. اب اس کے بعد کی کہانی سنیے. اس کے بعد کی کہانی جو کچھ بھی آتی رہی وہ آپ لوگوں کے سامنے, آپ کے پاس کبھی 2-3 گھنٹے کا پروگرام کیجیے گا, اس کے اوپر ہم تھارولی بات کرتے ہیں. میں آ گیا چل کے بتاتا ہوں. پھر میں نے اخبارات کے ذریعے یہ ساری چیزیں سنی کہ جناب کوئی ایک فرنٹ مین تھا جو ان سے پیسوں کی بات کر رہا تھا, ان کے ساتھ جو ہے کسی نے بھتہ مانگا تھا. یہ ساری میں نے اخبارات کے ذریعے سنی ہے. اس کے اندر مجھے کوئی ایسا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہزارہ صنعت کار اور انڈسٹریلسٹ ہیں اور 14-15 سال کا میرا ساتھ ہے ان لوگوں سے. کسی کے کونے میں کسی ایک انڈسٹریلسٹ کو, یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, کسی ایک انڈسٹریلسٹ کو لے لے جو ہمارا سمپیتھائزر بھی نہ ہو, الگ بالکل, اور جا کے اس سے ایک فوٹو لے لیں. رانا صاحب میں آپ سے کہتا ہوں آپ جا کے لے لیں اور ان سے بولیں کہ رؤف صدیقی نے تم سے کبھی بھتہ مانگا ہے یا تم سے یہ کہا ہو کہ اتنے پیسے دو, یہ کام کرو, یا الٹے پلٹے کام کے لیے کہا ہو. چلیے آپ نشر کر دیں, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا آنے کے بعد. میں پورے یقین کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں, کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کاموں میں, یعنی رؤف صدیقی کے ایسے تھے, کیونکہ منسٹری میری تھی اور یہ باتیں ساری آ رہی تھی. دیکھیے بات تھوپنے کی ہے تو ہم تو بیٹھے ہیں نا, آپ ڈال دیں ہمارے اوپر, کر دیں سوری بھی. اچھا ایک بات بتائیے رؤف صاحب, ایک چیز بتائیے گا مجھے. دیکھیں ماضی میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی چلی گئیں کہ جناب الطاف حسین صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی, ایسی سپیچز کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھے انہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے ڈیفینیٹلی, اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ نہیں ہوتی, نہیں بن سکتی, اور ایک ایشو بن گیا, ایشو کھڑا ہو گیا, اور اس پہ دین یو گائز ہیڈ ٹو, اینڈ یو پیپل آر اسٹل فیسنگ ہیٹ, اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی اور چلتی آ رہی ہیں, اور اس میں کچھ لنکس بھی ٹیررسٹ کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے, ابھی کچھ کے ہونا باقی ہیں, اینڈ آل دو اسٹف. میں اس ڈیٹیل میں ہم لوگ بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں, بہت باتیں کر چکے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, میرا ایک سمپل کویسچن ہے, مائی کویسچن از کہ دیکھیں آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مجھے یہ پتا ہے کہ رؤف صدیقی صاحب, آپ جو ہے آپ کے ساتھ 3-4 لوگ اور جو ہیں وہ رینجرز کے ساتھ ان کے میٹنگز ہوتی رہی ہیں, اور آپ لوگ ایک کوارڈینیشن کرتے رہتے ہیں, اور بڑے ہائی لیول پہ آپ لوگوں کی رینجرز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, آپ لوگ ان سے ملتے ہیں جا کر, آپ لوگ ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں, اپنا ویو پوائنٹ پیش کرتے ہیں, وہ جو رینجرز کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ سنتے ہیں, اور آپ کو اکثر اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑتی ہے. لیکن the point is different. My point is کہ why you guys chose or have chosen to go against the establishment. Why? نہیں دیکھیے یہ بالکل غلط ہے, یہ پرسپشن ہے یا کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. میں پہلے اس کی بات کا جواب دوں, کیونکہ اصل میں آپ بڑے ماشاء اللہ کہہ کے کہوں گے, آپ بہت انٹیلیجنٹ
اینکر ہیں, آپ اتنے سارے سوالات کو کر کے اور اتنی آسانی کے ساتھ ایک سوال کر دیتے ہیں کہ اب آدمی ایک جواب دے تو 3 جگہ تشریح رہ گئے. تو یہ تو آپ کا فن ہے ماشاءاللہ, اس میں اللہ اور آپ کو وہ دے. وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے کا سوال اس کے آدھے علم کے غمازی کرتا ہے. تو بہرحال میں پہلے وہ کر دوں کہ دیکھیے الطاف بھائی نے آج تک کون سا وقت آیا جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح خلاف ہوئے ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ایم کیو ایم نے کب سیاچن گلیشیئر مان لیا, کیا ایسا کر دیا؟ ہر دفعہ تو ساتھ دیکھیں میری ایک گزارش سن لیجیے کہ الطاف حسین صاحب نے ایک ایفرٹ کی تھی, آرمی کے ہائی اپس کو ایک خط لکھا تھا, ایک کاپی کراچی پہنچی تھی, ایک کاپی جی ایچ کیو پہنچی تھی. جس نے جرم کیا ہے, جس نے قتل کیا ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے اوپر ایف آئی آر دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بے چین محبوبہ بےتاب ہو کر اپنے محبوب کو خط لکھے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں, پروف ہو چکی ہیں, آن ریکارڈ ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ الطاف حسین صاحب نے کیا کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. میں شارٹ کر دیتا ہوں, اس کو ذرا سمرائز کر دیں, کیونکہ اس میں ایسی وہ چیزیں ہو چکی ہیں. ایک نئی بحث ہم شروع کر دیں گے کیونکہ وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں, اور وہ بلیک اینڈ وائٹ میں الطاف حسین صاحب کئی چیزیں کہہ چکے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کہنی چاہیے تھی, اور جنرلز کے خلاف نہیں کہنی چاہیے تھی, فوج کے خلاف نہیں کہنی چاہیے تھی. وہ اس پہ وہ سوال نہیں ہے اس وقت میرا. دوسرا ہے جی, نہیں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جہاں پر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو الطاف بھائی نے برملا پبلکلی اس کی معذرت کی ہے, لیکن معذرت کے بعد پھر وہی کام ہو جاتا ہے نا. تقریر میں ذرا میں مکمل کر لوں. جی آپ یہ دیکھیں کہ ملین مارچ پبلکلی ایم کیو ایم کے علاوہ کسی نے نہیں نکالا, فوج کی حمایت میں, جنرل راحیل شریف کی حمایت میں سلوک پیش کیا عوام کے ذریعے بھی. بات یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے. دیکھیے میں صرف بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک با اختیار فریق ہے تو طاقت ہے ان کے پاس اور سب کچھ ہے. اچھا ہم تو ریسیونگ ہینڈ کے اوپر ہے نا, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, اور جو با اختیار فریق ہوتا ہے اسے بہت بڑے کشادگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم تو اس مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا, لوور مڈل کلاس کی تحریک چلا رہے ہیں پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی. اب اللہ کرے کسی دن کامیاب ہو جائے. تو ہم نے تو یہ بھی کہا ہم الگ تھوڑی ہیں, ہم ساتھ ہیں. کئی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں, کئی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں, غلط انفارمیشن چلی گئی, ٹھٹ سے فیصلہ ہو گیا, بعد میں اس کو ریویو کر. ایم کیو ایم کے اندر یہ چیزیں ریویو ہوتی رہتی ہیں. ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, 10 دن پہلے کی بات ہے, ایک بہت بڑا جلسہ عام تھا. الطاف بھائی نے جنرل راحیل شریف سے اور ایون سندھ کے ڈی جی رینجر جنرل جناب جنرل بلال اکبر سے اپیل کی, جلسے عام میں اپیل کی. تو بات یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں. یعنی غیر سمجھ کے اگر ہم ٹیکل کریں گے کسی چیز کو تو کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اور جہاں پہ خرابیاں ہیں, جہاں پہ ساری چیزیں, ذرا میں ایک آرگومنٹ آپ کو دے دوں, بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. نمبر 1, ضرب عرض پاکستان کی سروائیول اور بقا کے لیے ضروری ہے. ایم کیو ایم آج تک اس لمحے تک اس کی حمایت کر رہی ہے. کراچی آپریشن کی مطالبہ کیا اور اس لمحے تک تحفظات کے باوجود اس لمحے تک بھرپور حمایت کر رہی ہے اس کی کہ یہ آپریشن بند نہیں ہونا چاہیے. اب اگر نیچے کہیں کوئی چیز ہو جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے, تو دیکھیں جو بااختیار ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظرف دیا ہوتا ہے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا, مجھے جو رؤوف صاحب سمجھ آ رہی ہے نا بات کی, وہ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کی اس گفتگو سے, جو مجھے باتیں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ آپ چاہ یہ رہے ہیں, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, اور in so many words what you are trying to say over here is کہ جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہو چکی ہیں ایم کیو ایم سے یا ایم کیو ایم کے لیڈروں سے, وہ میرے خیال میں اس کو سائیڈ پہ کر دیا جائے. جیسے چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مٹی پاؤ تو آگے چلو, تو وہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ جناب وہ سائیڈ پہ کر دی جائے, ان کی جناب ختم کر دی جائے ان چیزوں کو, اینڈ لیٹس اسٹارٹ اے نیو
phase a new relationship with the establishment. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر لیں آپ. جی اب میں ذرا سا بتا دوں. دیکھیے جیسے چودھری شہزاد صاحب کا ہمیشہ کہتے ہیں نا بٹی پاؤ, تو جب وہ کہتے تھے میں بنیادی طور پر, اب ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کے پہلے اس کی وضاحت کر دوں کیونکہ آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں. جی میں اس کے سخت خلاف ہوں. اچھا اوکے. کہ مٹی نہیں پانا چاہیے کسی چیز کو, اوکے, درگزر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں پارٹی کی طرف سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی بھی نہیں چاہیے. آپ مجھے بتائیے, دیکھیے جو جان لے گا اسے اپنی زندگی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو مجرم ہے وہ مجرم ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈیو کورس کے ذریعے لایا جائے. اچھا بالکل انویسٹیگیشن پرفیکٹ ہو اور عدالت اس کو پھانسی دے, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. اچھا. اس سے ڈیٹرنس اس سے قائم ہوگا, خوف اس سے قائم ہوگا. جب ایک پروسیس کے بعد یہ جو بھی پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان پھانسی گھاٹ کے اوپر پھانسی دینے سے ایک خوف اس سز میں کہ قانون کی عملداری قائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے تو اس معاملے کو ختم ہی کر دیا تھا. ایک آدمی 50 قتل کر رہا ہے اور وہ پھانسی پہ نہیں ہے, 30 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو لوگ بولتے ہیں یار کرتے جاؤ کرتے جاؤ. یہ ہے ڈیٹرنس. تو ڈیو کورس جیسے ہی مکمل ہوگا ویسی, لیکن اگر آپ سڑک پہ ہی مار دیں گے کسی کو, تو اس سے کسی صورت میں ایک ڈاکو کو بھی آپ مار دیں گے سڑک کے اوپر, تو اس سے اس علاقے کے چند لوگ تو خوش ہوں گے کہ یہ معلوم ہے یہ ڈاکو ہے, لیکن ہر کوئی اس کے اندر سمپیتھی ہوگا کہ پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. ہم یہ چاہتے ہیں, مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں میری گفتگو کا یہ بالکل کہیں نہیں ہے کہ جو کوتاہیاں کوئی غلطیاں, اور بھائی کوتاہیاں غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ قابل معافی ہوتی ہیں, لیکن قتل و غارت گری معافی تھوڑی ہوتی ہے. اور MQM نے, اب میں آپ کو پالیسی بتا رہا ہوں, جو الطاف بھائی کے 2 ٹوک الفاظ جو میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں اکیلے میں, جو سب سر عام تقریروں میں سنے ہیں, وہ میں اس کو بتاؤں کہ جو مجرم ہے, جس نے جرم کیا ہے, جس نے قتل کیا ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا مجھے ویسے آپ کی باتیں ویسے اچھی لگتی ہے رؤف صاحب, اور آپ کی اپروچ بھی اچھی لگتی ہے, لیکن اس میں وقت کی بہت بندش ہے. میرے پاس اس وقت کم از کم 20 سوال ہیں جو آپ نے گفتگو کی ہے, اس میں سے 20 سوال میرے اٹھتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ میرے ویورز کے ذہنوں میں ایک جواب میں دے دیتا ہوں, ایک جواب دے دیتا ہوں پھر. جی کہیے. جی کہیے. اب آپ پروگرام ختم کرنے جا رہے ہیں. جی میں ختم کرنا اس لیے جا رہا ہوں, دل نہیں کر رہا, یقین مانے دل نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پاس 20 سوال ہیں اور مجھے بہت وہ ہو رہی ہے, کریونگ سی ہو رہی ہے کہ وہ 20 کے 20 سوال میں آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ آپ نے جو گفتگو کی ہے ابھی اس میں سے میرے ذہن میں سوال ہے اور مجھے بہت کریونگ ہو رہی ہے, لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے, اور یہ وقت جو ہے آپ نے جیسے شروع میں سوال کیا تھا, اس کے بعد پھر تشنہ چھوڑ دیا, میں آگے بڑھ گیا کہ میرے پہ FIR کیوں کٹ رہی ہے کہیں نہ کہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ FIR کٹتی نہیں ہے, لکھی جاتی ہے. میں اپنے اوپر FIR دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ FIR لکھنے والے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بے چین محبوبہ بےتاب ہو کر اپنے محبوب کو خط لکھے. جب FIR کو لکھنے لگتا ہے تو بولتا ہے یار رؤف صدیقی کا بھی نام ڈالو. 2 مہینے سے یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور لکھے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا چلے ایک تاریخ کم از کم پولیس کے ریکارڈ پہ بھی لکھی جا رہی ہے نا. چلے کوئی نہیں, آپ بہرحال پھر اسی چیز پہ